اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 27 فیبرری سے 5 مارچ کے درمیان۔ موسم کھل گیا ہے، موسم بہت اچھا ہے، اور یہ وہ پروگرام پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 یہ پارٹ 3 ہے، جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس کا پروگرام میں نے رکھا ہے۔ بات کر رہا تھا پچھلے پروگرام میں نے تھوڑی سی گلمسز دکھائی تھی آپ کو کہ آپ کا کیسا باہر کے جو تھے، تو مجھے کافی خواہش ہے لوگوں کی ہے کہ کچھ اور بھی دکھائیے گا، تو کچھ آپ کو اب میرے سے اسکرین پہ چل پڑا ہوگا۔ تو یہ میں آج آپ کو سفاری پارک کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت خوبصورت ایکڑوں میں ایک سفاری پارک بنا ہوا ہے، اور وہ وہاں پہ افریقہ کا سیگمنٹ علیحدہ ہے، ایشیا کا علیحدہ ہے، تو میں نے پریفر کیا کہ افریقہ کا سیگمنٹ دیکھا جائے۔ تو وہاں پہ اتنا خوبصورت تھا کہ اندر داخل ہوئے، پہلے تو انٹرس ہی بہت اچھی تھی، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک بڑی اچھی سروس تھی، ٹرین ٹائپ بس تھی، اس میں بیٹھ کے ہم لوگ وہاں پہ اترے جا کے سفاری پارک میں جا کے، تو وہاں پہ پھر دوبارہ بس میں بیٹھے۔ بڑا ڈسپلن تھا، بس آتی تھی، بٹھاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ پھر ہم نے پورا افریقہ کا ٹور کیا، جس پہ سارے کھلے جانور تھے، اس کا ماحول تھا، اور اینڈ گائیڈ ایک بیٹھی ہوئی تھی، افریقن ہی تھی، تو شی واز ایکسپلیننگ ویری ویل۔ تو تھوڑے پیچھے جو گلمسز جا رہے ہیں تو وہ ضرور دیکھیے گا، چیتا، شیر، ہاتھی، سب کچھ وہاں پہ کھلے عام پائے جاتے تھے۔ تو یہ میں کیونکہ لوگوں کی خواہش تھی کہ پیچھے تھوڑا بہت جھلکیاں ضرور دکھائیے گا، تعارف بھی کرائیے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں ہر سیگمنٹ، پہلے سیگمنٹ میں نے دبئی میریکل گارڈن تھا، دوسرے سیگمنٹ میں نے پلانٹیریم وہ رین فارسٹ کا تھا، اب تیسرے میں نے آپ کو دکھایا۔ تو اگر باقی بھی دیکھنا تو پہلے 2 سیگمنٹ ضرور شروع میں دیکھ لیجیے گا، اس میں بھی آپ کو تھوڑی سی گلمسز نظر آ جائیں گی۔ حمزہ اس معاملے میں بڑا کوآپریٹ کرتا ہے، بٹ مجھے کہہ رہا تھا سر آپ اتنا مجھے کام کہہ دیتے ہیں کہ میں نے پروگرام چڑھانا بھی ہوتا ہے اور آپ بیچ میں یہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا صبر کر بچے، یہ کام بھی کر، تمہیں دعائیں دیتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ حمزہ کا لوگ پوچھتے ہیں، تو حمزہ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے، اور سیجیٹیرین یہ ہفتہ آپ کا 27 فیبرری سے 25 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ بٹی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، بیٹی نے میڈیکل میں بہت اچھے نمبر لیے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کا تعارف اب پوری دنیا میں ہے کہ بٹی صاحب اجمل صاحب کے بڑے کوئی خاص دوست ہیں، جن کے ساتھ وہ آپ ان کا ہر پروگرام میں ذکر کرتے ہیں۔ اینی ہو، بچوں کی خوشیاں تو دوستوں کو بھی کہتے ہیں نا، بیٹیاں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں۔ تو یقین کریں اس بچی نے بڑی محنت کی، اور وہ سرکاری میرٹ پہ آ کے اس نے بڑا آگے پھر رزلٹ بھی بڑا اچھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طرح کے بچے دے۔ اینی وہ اسٹارٹ آپ کا سیجیٹیرین 27 28، اور 7ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے۔ جب 7ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں بیٹھتا ہے تو آپ کا جس سے شادی ہوگی وہ بہت تعلیم یافتہ، ذہین اور عقل مند ہوگی یا ہوگا۔ لو میرج کے چانس بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ ان 2 دنوں میں آپ اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کریں گے، بہت سکون سے آپ کی لائف ہوگی، مثبت زندگی گزارنے کی خواہش پوری ہوگی، دوست بنانے کا سلسلہ آپ کا جاری رہے گا، نئے دوست بنیں گے، پبلک اور دوستوں میں اچھی گفتگو اور انداز بیان اور بہت زیادہ اچھا بولیں گے، جس سے آپ کافی لوگوں میں امپورٹنس اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، وہ بعض جو جن کے کچھ 7واں گھر کوئی نیگیٹو بیٹھا، تو ان کی جو سپاؤس ہوگا بیگم کے، وہ گائنی کے ایشو، ہارمونل ڈس آرڈر، اور یا کنسیپشن کے پرابلم کچھ نہ کچھ آپ کو اوپر نیچے ہوں گے، جس سے آپ تھوڑا سا پریشان ہوں گے۔ تو یہ ایک روٹین کا ہے، ڈاکٹر کو دکھائیے گا۔ اینی اور سیجیٹیرین 7واں گھر، اور یہاں پہ آپ کا مارس 7ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں گھر میں جب مارس ہو تو بندے کا کیا ہوتا ہے، تو فونڈ آف سیکس، رومانٹک، اسٹرانگ ول پاور، لو میرج، آؤٹ آف کاسٹ،
اور یہاں پہ یہ آپ کا اچھا میاں بیوی میں یہاں پہ بڑا رومانٹزم ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے کوآپریشن کریں گے، یہاں پہ آپ کو یہاں فائدہ پہنچے گا. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ، مون اور مارس جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندے میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے میاں بیوی نے کوئی ایسا جوش میں آ کے کوئی لڑائی نہ کر لیجیے گا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ، کو سارا رومانٹزم آپ کا 0/0 ہو جائے گا. کیونکہ بعض دفعہ آپ کسی نہ کسی بات پہ آپ ضد میں آ سکتے ہیں، ایموشنل ہو سکتے ہیں، شارٹ ٹیمپرڈ ہو سکتے ہیں اور ایمبیشیس ہوں گے، تو اس سے آپ کو آپ دماغ پہ کنٹرول نہیں رہے گا. تو ضرورت سے زیادہ ہی آپ جوش و جذبے کے ساتھ اپنے اسپاؤس کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش میں اس کو ناراض بھی کر سکتے ہیں. تو میں اس سے زیادہ کھلی بات کر نہیں سکتا. تو یہاں پہ انرجی آپ کے اندر بہت ہوگی اور یہ 2 دن آپ کے بہت رومانٹزم کے گزرنے والے ہیں بہت. اور آپ کا اسپاؤس جتنا آپ کے مہربان ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. 7واں گھر میں نے آپ کو بتایا پبلک کا بھی ہے، ماسز کا بھی. آپ اگر آپ سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، تو پبلک میں تھوڑا سا پریشر آپ کے اوپر آ سکتا ہے. یہاں پہ کوئی گمی ہوئی پراپرٹی مل سکتی ہے. اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں تو وہاں پہ آپ کو کافی عزت ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اگر آپ کا باہر جانے کی خواہش ہے تو میاں بیوی دونوں سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا تو اس میں بھی ایڈوانٹیجز آ جائے گا. تو بس اس سے پہ قابو کریے، باقی پورا فلی انجوائے کیجیے گا. آگے 1 2 3 مارچ، 1 2 اور 3 مارچ مون آپ کے 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ جب 8ویں میں بیٹھا ہو تو بندے کو ایڈوانٹیجز بہت ملتے ہیں، بہت فائدہ. وہ مون چھوٹا ہے لیکن یہ ٹیمپریری ہوگا. بس تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ جلد بازی ایزی نہیں لینا. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، فائدے بہت ہوں گے، بٹ تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا آپ کو، تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہوگا. 8واں گھر آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ نیگیٹو تو دے سکتا ہے. کوئی بہتری ہوگی، کوئی سماجی ترقی ہوگی، کوئی عروج حاصل کر سکیں گے، کوئی دکھانے کا جذبہ ہوگا، چھٹی صاحب کی بہت تیز ہوگی. اب 8واں گھر آپ کو پتہ ہے ڈسگریس ڈیگریڈیشن کا، یا موڈ سوئنگ بہت ہوگا، بہت اچھا چلے گا. کوئی نہ آپ قرضہ مانگا ہے تو قرضہ مل جائے گا، کوئی قرضہ دینا ہے اتر جائے گا، کوئی مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی، اور کوئی نہ کوئی ڈیلے جو ہوا کام سیدھا ہو جائے گا. مسٹزم میں بھی آپ جائیں گے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو بھی سنتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کوئی ہڈن ویلتھ آئے گی، کوئی لیگیسی میں اضافہ ہوگا، کوئی گفٹ آئے گا، کوئی اسپاؤس کی ارننگ میں بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا. فائدے تو بہت ہیں، موڈ سوئنگ بہت ہے، بٹ پھر بھی میں آپ کو کہوں گا ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا. کوئی ایسا قسم کا رسک نہیں لینا جس سے آپ کو یہ 8ویں گھر کا نیگیٹو افیکٹس آپ کے اوپر آئے. اوور آل 99% آپ کے فائدے ہیں، بٹ 1% میں آپ کو بار بار 8ویں گھر کی وجہ سے آپ کو کوشش کر رہا ہوں محتاط رہنے کے لیے. محتاط رہیے گا. کوئی ایسی آپ نے اگر فرض کریں آپ دیکھتے ہیں کہ میں یہ بہت ہی چیز ہے میں اس پر رسک لے لوں، تو رسک بھی نہیں لینا آپ نے. تھوڑا کوئی بات نہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس کو اگلی دفعہ دیکھ لیں گے، اس کو اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. تو اس طرح کر کے اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ضرورت سے زیادہ دکھلانے کا جذبہ بڑھے گا تو اس کو جذبے کو دکھلانے کی بجائے تھوڑا سا سنبھال لیجیے گا. آگے چلتے ہیں. بس غصے پہ قابو رکھنا ہوگا آپ کو. آگے سیجیٹیرین آپ کا 4th and 5th اور 9th گھر میں لیو میں مون ہے آپ کا، اور 9th کا لارڈ 5ویں گھر میں ہے. پہلے یہ دیکھتے ہیں. اچھا آپ کا بھی یہاں پہ بہت فائدہ پہنچتا ہوگا. اگر آپ کا کوئی غیر ملکیوں کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے. اگر آپ باہر آلریڈی رہتے ہیں تو آپ کو فارنرز آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور آپ بڑی محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ فائدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر وہاں پہ بہت محنت کر کے پیسہ جمع کر کے گھر بھیجیں گے اہل خانہ کے لیے کہ آپ اپنا گھر بنائیں، کوئی گاڑی لے لیں، کوئی کچھ لے لیں. اور باہر سے کمائی ہوئی فارن کرنسی کو ان کی آسائش پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا اس قسم کا آپ کے اندر ایک جذبہ ہوگا، ایک آپ کا ہوگا.
اور یہاں پہ اچھا یہاں پہ وہ لوگ جن کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوانٹیج مل جائے گا، کوئی وظیفہ مل جائے گا، پڑھنے کے لیے بعد داخلہ مل جائے گا، کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی، اور کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی انسٹیٹیوٹ میں ان کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، لہٰذا یہاں پہ آپ کا سفر بھی آئے گا، تو گورنمنٹ کی ٹکٹوں پہ سفر کرتے ہوئے بڑا انجوائے کرتے ہوئے غیر ملکی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ کی اگر باہر آلریڈی پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہاں کی گورنمنٹ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ یہاں پہ آپ چیریٹی کرتے، دان کرتے، صدقات کرتے، عبادات کرتے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ 2 دن آپ کے اپنے اپنے مذہب کی طرف آپ زیادہ راغب ہوں گے، ہوگا کہ میں کیوں نہ چرچ چلا جاؤں، کیوں نہ آج میں مندر چلا جاؤں، کیوں نہ میں آج کسی شرائن پہ چلا جاؤں، کیوں نہ آج میں عبادت کروں، کیوں نہ میں چیریٹی کروں۔ تو اس کا عمل کر کے نا آپ روحانی طور پہ خوب چارج ہوں گے، انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی، اور ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ دیں گے، ریسرچ ورک میں مصروف رہیں گے، جن کا ریسرچ کا ورک ڈیلے ہوا وہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں چھٹیوں میں کامیاب ہو جائیں گے، میڈیٹیشن میں جائیں گے، فلائی کاموں میں جائیں گے، تھرڈ کنسپشن کی بھی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا انجوائے کیجیے گا سیجیٹیرین، آپ کا یہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ہفتہ آپ نے ایڈوانٹیجز لینے ہیں، اور فائدہ آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی کیپریکارن، یہ ہفتہ آپ کا 27 فروری سے 5 مارچ کے درمیان آپ کا کیسا رہے گا؟ سٹارٹ آپ کا 6 گھر میں، اور 6 کا لاٹ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ خود کچھ نہیں کریں گے، بڑے چلاکیوں کا مظاہرہ کریں گے، دوسروں سے اپنا کام کرائیں گے، دوسروں سے اپنی خدمت کرائیں گے، دوسروں سے اپنی مدد لیں گے۔ آپ کے اندر ایک ایسی مقناطیسی اٹریکشن قوت ہوگی کہ لوگ آپ نے بیٹا، بھائی، بہن، یہ کام تو میرا کر دو، جی سر ہو جائے گا، تو اس قسم کا مسکا منہ سے نکلے گا، اور اگلا بندہ بھاگتا وہ آپ کا کام کریں گے، اور خود بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے، اور لوگ متاثر ہوئے بغیر آپ پہ نہیں رہیں گے۔ اور اگر وہاں پہ مارس ہو تو بہت بڑی انویسٹمنٹ کا آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر، اور یہاں پہ مارس بیٹھا ہے، لہٰذا آپ کی کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ اٹھ جائے گی، کوئی ڈوبا ہوا بزنس اٹھ جائے گا، اور یہاں پہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ اپنے کاروبار کو اٹھا لیں گے۔ اب یہاں 6 گھر ہے، تو 6 گھر مارس بھی بیٹھا ہے، تو یہاں پہ سروس ایشو میں آپ کو بہت فائدے ہوں گے، بہت زیادہ ریلیشنز میں بھی آپ کے انکل آنٹس کے ساتھ اچھی ہوگی۔ یہاں پہ صرف اپنے غصے کو، یہاں پہ 4 چیزیں آپ کے اوپر سوار ہوں گی، ایک لسٹ، اینگر، گریڈ اور ایروگنس، ان سے آپ نے نکلنا ہوگا۔ وجہ بتاتا ہوں آگے جا کے۔ لاس ان انویسٹمنٹ وہ آپ کو ٹھیک کر لیں گے، اور آپ مارشل پراسپیرٹی، مٹیریل پراسپیرٹی میڈ بائی ڈپارٹمنٹ، اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے۔ اپنے پارٹنر کے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی قرضہ مل جائے گا قرضہ اتار لیں گے، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی ابسٹیکل دور کر لیں گے، کوئی اسکینڈل دور کر لیں گے، کرول ایکشن کوئی آپ کا دور ہو جائے گا، مینٹل اسٹیبلٹی رہے گی۔ اگر آپ کا کوئی کمپٹیشن کا ایگزام ہے تو اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ بٹ مون اور مارس جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ ہائیلی ایموشنل، لیس کنٹرول اوور اپنا مائنڈ، اور اوور ایکٹیو کرجس ہوتا ہے، اور شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، تو اپنے آپ غصے پہ کنٹرول کرنا، فائٹنگ اسپرٹ حضور سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب 6 گھر میں مارس بیٹھا ہو تو ویلتھ ضرور آتی ہے، فیم ملتی ہے، سکسیسز ملتی ہیں، پراپرٹی بھی ملتی ہے، اتھارٹی میں اضافہ ہوتا ہے، پاور اور پروموشن کے چانسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہاں پہ آپ کا مٹرنل انکل کو بیماری کی کوئی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا اپنے خیال کرنا ہے۔ چلڈرن بچوں سے بہت پیار کریں گے، آگ سے نہیں کھیلنا آپ نے، کوئی ہاتھ جل سکتا ہے، کوئی کرنا سکتا ہے۔ اور ڈیوڈینل السر اور کولک پین، ان کو آپ نے اس کی دوائی وغیرہ فوراً لے لیجیے گا، یہ آپ کو جن کے السر کے مریض ہیں وہ تھوڑا سا تنگ ہو سکتے ہیں، تو غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہوئے 1، 2 اور 3 مارچ، 1، 2، 3 مارچ 7ویں کا لاٹ 7ویں میں بیٹھا ہے، کیا بات ہے، میاں بیوی کی رومانٹزم دیکھنے والی ہوگی، کیا موجیں ہوں گی، اور خوب آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن بہت اچھے گزریں گے، بہت اچھے۔
مسکراتے گزرے گا، مثبت زندگی ہوگی، شدت سے ایک دوسرے سے پیار کریں گے، خوشیاں گھر میں ہوں گی، محبت ہوگی، جسمانی جنسی سکون اپنے پارٹنر سے ملے گی، تعلقات بہت مضبوط ہوں گے، گھریلو سکون کے علاوہ دولت بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کی محبت کی شادی بہت ہی اچھی ہوگی، میاں بیوی کی ذہنی آہنگی اس قدر بہتر ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ پارٹنر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ دوسروں سے مل کر کاروبار کریں گے تو بہت کامیاب رہیں گے، مشترکہ کاروبار میں یہاں پہ بہت ہی اٹھان نظر آتی ہے۔ سو کیپریکان ساتواں گھر میں نے جیسے کہ پہلے کہہ دیا اسپاؤس کی طرف سے پبلک میں بھی آپ کو بہت مل جائے گا، میرج کمپیٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی، جنرل ہیپینس ہے، اگر باہر بیٹھیں تو آپ کو فارن افیئرز میں بہت فائدہ ہوگا، دوسروں کی ٹکٹ پہ سفر کرتے ہوئے کوئی اسپانسرشپ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں پہ آپ کو اپنا مشترکہ کاروبار میں بھی آپ کو ایڈوانٹیج مل جائیں گے، اگر آپ نے باہر کے لیے اپلائی کیا تو وہاں پہ نیشنلٹی کی کوئی ای میل آ جائے گی، کچھ سفر کرتے ہوئے میاں بیوی نظر آتے ہیں، غیر ملکی سفر، تو یہ 3 دن آپ کے کہکے لگاتے مسکراتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے مستی خرمستی کرتے ہوئے گزرے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا 3 دن کیسے گزر گئے، تو اٹس دا بیسٹ ڈے فار انجوائے اٹ۔ اور آگے چلتے ہیں، آپ کا جو 8ویں گھر میں 4th اینڈ 5th آپ کا مون لیو میں ہے، اور 8ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8ویں کا لارڈ جب تیسرے گھر میں جاتا ہے تو وہ آپ اپنی زندگی میں مالی معاملات حاصل کرنے یا اہل خانہ سے جائیداد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، گھر میں جائیداد کا معاملہ چھڑے گا، اس میں آپ کو جائیداد مل جائے گی، بٹ آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ پہ صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، سکون سے رہنا ہے، کیونکہ 8واں گھر تو یہاں پہ گھر والے کو مجبوری سے آپ کو جائیداد تو دے دیں گے لیکن کاغذ نہیں دیں گے، تو اس لیے نا کوئی آپ نے یہاں پہ کرٹنس کا بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا جس سے آپ کی جائیداد بہن بھائی لے جائیں اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچتے رہ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ سکون سے رہیے گا، کوئی کسی قسم کا پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں تو اگر ذرا بھی آپ نے کیا تو یہاں پہ ڈسکریس اور ڈیگریڈیشن ہونے کی چانسز ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، مخفی علوم میں آپ کی دلچسپی رہے گی، کوئی رکا ہوا کام نکل جائے گا، اسپاؤس کی طرف سے بھی کوئی پیسے آ جائیں گے، وراثتی جائیداد بھی مل جائے گی، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وراثتی جائیداد کے معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور کوئی ہڈن ویلتھ بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے، ریسٹ کریں گے، سکون سے بیٹھیں گے، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ آکولٹ سائنس میں دلچسپی میں آپ کی بہت بڑھ جائے گی۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے کیپریکارن، اپنا فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا کیسا جا رہا ہے، کیونکہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کیپریکارن کو ایڈوانٹیجز فروری کے مہینے ملنے چاہیے، تو مجھے ضرور اپنے فیڈ بیک سے مطلع ضرور کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کیوریس، یہ ہفتہ آپ کا 27 فروری سے 5 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیوریس، کافی ریلیف مل گیا ہوگا، ریلیکس مل گیا، اب 8 مارچ کا انتظار کریں جب سیٹرن آپ کے سان سے نکل جائے گا، تو ایسے لگے گا جیسے 80 kg کی بوری آپ کے سر سے اٹھا دی، سکون، اس کو ریلیکسیشن، ٹینشن فری، اور جیسے یہ 11 جولائی آپ کا گزرے گا تو راہو کی اسکیل بھی ختم ہو جائے گا، دین اگلے 5 سال آپ کے اپنے کسی قسم کا فکر فاقہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ سٹارٹ آپ کا یہ ہفتہ 27 اور 28 5ویں گھر سے جا رہا ہے، اور 5ویں کا لارڈ پہلے گھر میں، اچھا 5ویں اور 1 کا کمبینیشن بنتا ہے تو بندہ بڑا لکی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ہر چاہت، ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہر تمنا خود چل کے آتی ہے، تعلیم، دوست، موج مستی اور دوسرے ملکوں کے ویزے، سیریں، معاملہ ہے زندگی جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں خود بخود پوری ہوتی ہے، آپ کو دوسرے لوگ بہت ہی چاہیں گے، اٹریکٹ ہوں گے، دوستوں اور محبتوں کی آفر ہوگی، آپ اپنی قابلیت، مشہوری و شہرت کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے بہت عزت ملے گی، اور کوئی نہ کوئی آپ کو امپورٹنس معاشرے میں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب 5واں گھر آپ کو پتہ ہے ہائر ایجوکیشن کا، بچوں کا ہے، تو یہاں پہ آپ کی ہائر ایجوکیشن میں آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا، آپ کا جو سپروائزر آپ کو بہت کچھ دے دے گا،
آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ کے اگر ڈیفینس آتا ہے تو ڈیفینس آپ کا وہ کر دے گا. انٹیلیجنس آپ کی بہت اچھی ہوگی, وزڈم بہت اچھی ہوگی, اسپیکولیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی, اوریٹوریکل ایبلٹی بہت اچھی ہوگی, بولیں گے بہت اچھا. آپ کو ہر کام میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز ملتا ہو جائے گا. فیم میں اضافہ ہوگا, اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا, سڈن ویلتھ ملتی ہوئی نظر ہوگی. منفی سوچوں سے جان چھوٹ جائے گی, اور آپ کی عزت میں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آئے. کوئی شرط لگائیں گے کامیاب ہو جائیں گے. کسی انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں جائیں گے, وہاں پہ بڑا انجوائے کریں گے, سیر سپاٹا کریں گے, اسپورٹس میں دلچسپی رہے گی, رومانٹک بڑا ہوں گے, گیمز میں حصہ لیں گے, ڈانسز میں حصہ لیں گے, میوزک بھی سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لاٹریز گیمبلنگ میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا. 2 نمبر سے پیسہ بنانا, سکہ, لاٹری, جوا, اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. تو بچوں کی طرف سے بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. بچوں کے اچھے رزلٹ آ جائیں گے, بچوں کے اچھے بارے میں اچھی خبریں, کیونکہ کئی سرکاری اسکولوں کے رزلٹ مارچ کے پہلے ہفتے آتے ہیں, تو بڑے گھر میں بڑا ایک گلا گلا ہوگا, بڑا کہ بچے نے بڑے اچھے نمبر پاس کر لیے, اگلی کلاس میں چلے گئے. یہ اس قسم کا ماحول آپ کا بہت اچھا ہوگا. اور یہاں پہ ایک چیز کا خیال کیجیے گا, جب مارچ 5ویں گھر میں ہوتا ہے تو آپ رسک بہت لیتے ہیں, اور پھر وہ بڑی آؤٹ ڈور اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں, جیسے ایتھلیٹس ہو گئے, کرکٹ ہو گیا, ہاکی ہو گیا, فٹ بال ہو گیا, اس قسم کی آپ کی اور اس پہ رہے گا, اور پھر مسکولر باڈی بنانے کے چکر میں رہیں گے. اچھا, یہاں پہ اگر آپ فیمیل ہیں تو یہاں پہ برتھ کا پرابلم آ سکتا ہے, کوئی مس کیریج ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے اپنا وہاں پہ خیال کرنا ہوگا. بچوں کی طرف آپ کا دھیان زیادہ رہے گا. اچھا, ایک اور چیز یاد رکھیے کہ ایموشنل زیادہ نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا, کنٹرول رکھنا ہے, اوور ایکٹیو نہیں ہونا, شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا, ضد پہ نہیں آنا. اچھے بھلے ٹائم کو اپنی اس غصے کی وجہ سے خراب نہ کیجیے گا, کیونکہ مارس اور مون جب بندہ بیٹھا تھا تو انرجی حضور سے زیادہ آتی ہے, اور جب انرجی آپ نے دیکھا کہ بچے کو کھانا کھونا کھلا دیں تو اس میں انرجی نکالیں, پھر وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, وہ اپنی انرجی نکالنے کے چکر میں بڑا اوور ایمبیشیس, اوور ریئیکٹیو ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم ہیومن بینگ میں بھی جب مارس اور مون کا کمبینیشن ہوتا ہے تو بندے میں انرجی بہت ہوتی ہے, تو پھر کچھ کرنے کا دل کرتا ہے, بڑا کرتا ہے, لیکن کچھ کر نہ پائے تو پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے, اوور ایمبیشیس ہو جاتا ہے, لڑنے کو پڑتا ہے. آپ نے اس کاموں میں نہیں پڑنا تو آپ کا رزلٹس بہت اچھے آئیں گے. آگے چلتے ہیں. 1 2 3 مارچ, یکم, 2 مارچ اینڈ 3 مارچ, چھٹے کا لاٹ چھٹے میں ہے. ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیج ہے. جب چھٹے کا لاٹ چھٹے میں ہوتا ہے تو بندہ سروسز دیتا ہے, کام کرتا ہے, اس میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, قوت مشاہدہ بہت تیز ہوتی ہے, فار سائٹڈ ہوتا ہے, اور مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہتا ہے, اور کام کے سلسلے میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے. اب چھٹا گھر ہے تو کسی بزنس کو آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا. صبح گھر دفتر جاتے, ورک پلیس پہ جاتے, کہہ کے لگے ہوں گے, کیونکہ ہمارے پنجابی میں ہوتا ہے کہ جب بندہ دکھی ہو تو کہتا ہے بیگم کو مار کھا کے ہے, اور جب خوش ہو تو کہتا ہے لگتا ہے بیگم نے لفٹ کرائی ہوئی. تو اس قسم کے کمانڈس آپ کے سبارڈینیٹ آپ کے متحد دیں گے. تو خوش مزاج ہوں گے, چچا چاچی کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر سنیں, کوئی ڈوبا ہوا کاروبار نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ اپنے ورکرز کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی قرضہ اتر جائے گا, کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی, کوئی اچھی پوسٹنگ آ جائے گی, باس کی طرف سے کوئی اچھا لیٹر آ جائے گا, مینٹل سٹیبلٹی ہوگی. کوئی اگر آپ نے کمپٹیشن کا ایگزام دیا اس میں بھی بڑا اچھا رزلٹ آ جائے گا. تو یہ جو یکم اور 2 نا, یہ آپ کو بہت کچھ دے دیں گے. خاص طور پر خوشی جو سب سے بڑی ہوتی ہے نا, موڈ سوئنگ, اسمائلی, اور بندے کا ان کیس کہ اگر آپ کے اوپر کچھ سخت بات کر دیا تب بھی ہے ہاں کہہ کے لگاتے ہوئے اس چیز کو برداشت کریں گے, موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا. اچھا, وہ لوگ جن کو ڈائبیٹک ہے یا گردوں کا پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, تو ان کو بھی اس دنوں میں ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ میں نے کہہ دیا ریلیف ہو, آپ اپنی دوائی نہ لیں, اپنی دوائی ٹائم پہ لیجیے گا. پھر بھی چھٹا گھر ہے, چھٹا گھر پر نہ کوئی پنگا لے سکتا, تو لاپرواہی نہیں کرنی.
आगे 7वें घर में चला जाता है मून लियो में, 4th एंड 5th मार्च, और 7वें का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा है। जब 7वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो बंदा आपका जो स्पाउस होगा आपके पैसों पे नज़र रखेगा, पैसा आपको दौलत पे नज़र रखेगा, और आप भी अपना कमाया पैसा ससुराल पे खर्च करेंगे। अच्छा, अगर शादी होती है तो जहेज भी खूब मिलेगा, और आपका झुकाव ससुराल की तरफ ज़्यादा होगा। लाजमी गल है, जो जहेज मिले तो फिर तो जहेज गाड़ी आई हुई तो फिर तो आप मेके वालों के पीछे पीछे तो लगेंगे, और बीवी मेका में रहना पसंद करेगी और आप भी पीछे जाएंगे, और सास के साथ बड़ा ही अच्छे, सास आपका बड़ा ख्याल करती हुई नज़र आती है। तो मूड स्विंग बहुत अच्छा होगा, ससुराल वाले खिदमत बड़े करेंगे। और वो एक प्रोग्राम आता होता था तो उसमें वो कहता, जब वो जवाई आता था तो वो कहते थे अच्छा, तो उसको उसमें लोहे के गिलास में पानी देता, देखा जी मुझे शीशे के गिलास में पानी क्यों नहीं। तो सास ने कहा अच्छा रज़ाई में घुस जाओ, तो कह रहा क्यों, मैं चूहा हूँ जो रज़ाई में घुस जाऊँ। तो इस तरह के चोचले आप पे होंगे। तो नींद बड़ी अच्छी है जी, इंजॉय करेंगे, अजान भी हो गई है, तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसिस, क्या हाल आपका? आपका ये हफ्ता 27 मार्च से 25 मार्च के दरमियान, 27 फरवरी से 25 मार्च के दरमियान क्या होने जा रहा है। स्टार्ट आपका चौथे घर में, और मून मार्च इकट्ठा है, चौथे का लॉर्ड 12वें घर में। अच्छा, चौथे और 12वें का कम्बिनेशन कोई इतना अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पे जो सीनियर सिटीज़न है, जो 60 साल से ऊपर है, तो बुढ़ापे में उनका कोई गाड़ी बेचते, कोई जायदाद बेचते हुए नज़र आता है। तो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना जिससे आप कोई गाड़ियाँ या कोई इस किस्म बेचते, नहीं तो उसमें आपको नुकसान होगा, जिसका फ़ायदा नहीं होगा। और यहाँ पे वो जो माल मवेशी जानवरों का किसान हजरात जो है, उनको कोई जानवरों के सिलसिले में कोई बीमारी या कोई इस किस्म का प्रॉब्लम आ सकता है, तो बेहतर है कि उनकी वैक्सीनेशन ये वो करना शुरू कर दें। और यहाँ पे आपका कह लें कि गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मून और मार्स चौथे घर में होता है तो वालदा के साथ आप थोड़ा सा कर्ट होंगे, गुस्सा आएगा, या वालदा को खुदा न खास्ता कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, आप फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, रूबस्ट होंगे, ओवर एक्टिव होंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। और चौथे घर में जो होता है ना, तो फिर वो लोग जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है उनके प्रेशर आएगा, जब आपको गुस्सा आएगा, जब उसके कर्ट होंगे, ज़िद पे आएंगे, तो लाजमी बात है फ़िशार खून, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, उसमें इजाफे का चांस है, जिससे आप दबाव का शिकार हो सकते हैं। गुस्से पे काबू रखिएगा, ड्राइविंग में मुताद रहिएगा, सफ़र में ख़ास तौर पे, और भाइयों के साथ जेलसी वगैरह इस किस्म के काम में आप थोड़ा सा अंडल्ज होंगे, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा कर्ट करेंगे, प्रेशर में रखेंगे, और फिर सारी आप अपनी काम का सत्यानाश करने की कोशिश करेंगे। चौथा घर है, यहाँ पे एडवांटेजेस आपको बहुत मिल जाएंगे। घर कोई नक्शा बनाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई LDA में अगर आपने या जहाँ पे अपने नक्शा पास कराने गए तो वहाँ पे वो रोक लेंगे, एज यूजुअल जो पाकिस्तान में होता है, पैसे दो काम निकालो, तो वहाँ पे आपको गुस्सा बड़ा आएगा, एकदम डायरेक्ट करेंगे, तो बहस ना कीजिएगा, मुंह बंद कर दीजिएगा आप, अदरवाइज़ वो 100 नुक्स और निकाल देंगे। अगली दफ़ा वो ठीक करके ले जाएंगे तो फिर और नुक्स निकल आएंगे, और जाएंगे तो फिर और नुक्स निकल आएंगे। ये मेरे साथ भी हुआ हुआ, फिर सिफारिश ढूंढो। तो यहाँ पे आपकी जनरल हैप्पीनेस थोड़ी सी आपके हाथ में होगी, जितना ठंडा रहेंगे उतना ही बेहतर होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी। घर की रेनोवेशन, घर नया खरीदते, नक्शा बनाते नज़र आ रहे हैं। जानवरों की सेहत का ख्याल रखिएगा, मवेशियों को उनका ख्याल करिएगा। मोरालिटी आपकी तीखी होगी, गुस्से में आके फिर लिहाज नहीं करेंगे। चेस्ट पेन के चांसेस बन सकते हैं, फॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं। पीस ऑफ माइंड आपके अपने हाथ में होगा, तो ये आपको थोड़ा सा मुताहत होकर 2 दिन गुजारने होंगे। उतना ही अच्छा आपका 1, 2 एंड 3 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च, 5वें का लॉर्ड 5वें में बैठा है। एडवांटेज है, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती,
ہر قسم کی مرضی سے کام کرنا، جوانی والی رکھتے ہیں، ٹین ایجز والی رکھتے ہیں، بغیر کوشش کے کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا، لاٹری نکل آئے گی۔ وہ کام جو یاروں دوستوں سے مل کر کریں گے اس میں فائدہ ہوگا، ہر وقت چہرے پہ خوشی ہوگی، ہر ادا میں ایک مستی ہوگی، کہہ کے لگائیں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ بچوں کے ساتھ تو بہت ہی پیار و محبت سے پیش آئیں گے، اور بچے بھی آپ کو آگے سے رسپانس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پانچواں گھر آپ کی ایجوکیشن کا ہے، ایجوکیشن میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کا سڈن ویلتھ جیسے میں نے پہلے کہا ہے، فیم میں اضافہ، پوزیشن، آپ کو یہاں پہ رزلٹس آپ کا ہائر ایجوکیشن میں بہت اچھا ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کا وزڈم اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی۔ اچھا، میوزک میں دلچسپی ہوگی، اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ انٹرٹینمنٹ میں امیوزمنٹ، بچوں کے جھولے ہوں گے، میوزک چل رہا ہوگا، فوارے ہوں گے، اور کافی پانی کے جھرنے ہوں گے، اس میں آپ کافی انجوائے کرتے ہیں۔ فاؤنٹینز کے پاس زیادہ بچوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور رومانس میں بھی دلچسپی رہے گی، گیملنگ میں بھی جائیں گے، سٹا لاٹری جوا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ کا فائدہ ہی فائدہ، کوئی کتاب چھپ جائے گی، کوئی پیپر چھپ جائے گا، کوئی سڈن گین مل جائے گا، کوئی پبلیکیشن ہو جائے گی، کوئی ڈانس کرتے، کوئی یہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ہلا گلا، موج مستی، ایسی جگہ پہ جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے جہاں پہ نہر ہوگی، سمندر ہوگا، جھرنے ہوں گے۔ تو یہ پچھلے دنوں میں میری یہ پوزیشن تھی تو میں سمندر کے کنارے تھا، تو اس طرح کا کوئی بڑا پانی میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کے 3 دن بہت ہی بہت انجوائیبل، موج مستی میں کہہ کے بچے بنے ہوں گے، آپ بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوں گے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، بہت ہی ہلا گلا جسے کہتے ہیں۔ جتنا میں زور لگا کے بولوں اتنا ہی کم ہے۔ آگے 4th اینڈ 5th لیو میں آپ کا ہے، چھٹے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، اور جب چھٹے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے تو سن بیٹھا ہو اور آپ کے گھر میں اسٹینڈرڈ میں بیٹھا ہو تو پھر آپ کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، لوگوں سے کام کرتے ہیں۔ او یہ تیری مہربانی تو کرتے، یار کاغذ چک کے لے آ دے، یا بوری چک کے لے آ دے۔ اچھا، آپ کی باتوں میں ایک ہپناٹزم ہوگا، ایک میگنیٹک پاور ہوگی، وہ سر فکر نہ کرو، میں انہیں لے کے آنا ہے، میں یہ کر دیتا ہوں، دوسروں سے خدمت کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ آپ سے کافی امپریس ہوں گے، اور بہت بڑے انویسٹمنٹ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی مل جائے گی۔ تو چھٹا گھر آپ کو یہاں، اس دن آپ کے انکل آنٹ کے ساتھ کوئی ملاقات ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی۔ اس دن آپ چھٹی کے باوجود بھی کوئی خاص طور پہ گورنمنٹ امپلائیز ہوں گے، کام کرتے ہوئے دفتر میں نظر آتے ہیں، بس ٹھیک ہوگا، اپنا کام نپٹائیں گے، نہ چڑچڑ کریں گے، نہ کچھ کریں گے، بڑا تیار شیار ہو کے اسی طرح تیار ہو کے جائیں گے چھٹی کے دن جیسے عام تیار ہوتے ہیں۔ کوئی قرضہ اتر جائے گا، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی، کوئی ایبسٹیکل دور ہو جائے گی، اسکینڈل دور ہو جائے گا، کوئی الیکشن ختم ہو جائے گا، ٹرانسفر آپ کی مرضی کی ہو جائے گی، مینٹل اسٹیبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی، کوئی اچھا رزلٹ مل جائے گا، کوئی صحت اچھی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گا، اور سکون ہی سکون ہوگا، نیند بڑی اچھی آئے گی، اور کام کرتے ہوئے گھر میں بھی اگر فرض کرو دفتر نہیں جاتے تو پھر گھر میں بیٹھے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔